السلام علیکم ویورز، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تاریخ کا ایک عظیم نورانی اور ایمان افروز واقعہ ہے جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خاص قربت عطا ہونے کی نشانی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک روحانی سفر نہیں بلکہ ایمان، یقین، عبادت اور بندگی کا عملی پیغام ہے۔ معراج کا ذکر قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے اور یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور تقویت ایمان کا سرچشمہ ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم سہارے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہما السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے بعد مکہ میں کفار کی اذیتیں اور مخالفتیں شدید ہو گئیں۔ طائف کا سفر بھی ظاہری طور پر کامیاب نہ ہوا۔ ایسے گھٹن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، عزت اور قرب عطا کرنے کے لیے معراج کا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ اسراء رات کے وقت مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف عروج اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص قربت تک پہنچنے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسراء کا ذکر یوں آیا ہے، سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 1، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چیک کیا گیا، دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر ایک نورانی سواری براق لائی گئی جو براق کی مانند تیز رفتار تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف مقامات پر توقیف ہوا جن میں مدینہ، طور سینا اور بیت لحم شامل ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ بیت المقدس پہنچ کر رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ امامت اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں۔ مسجد اقصی سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر آسمان پر ایک عظیم نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے مرحبا کہا اور دعا دی۔ دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے خیر مقدم کیا۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں حسن کا بڑا حصہ عطا کیا گیا۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، عروج پانے والے نبی۔ پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، نرمی اور حلم کے پیکر۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی امت کی فکر نمایاں تھی۔ اور ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس تشریف فرما تھے۔ ساتویں آسمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں مخلوق کے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ بڑھ سکے۔
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہا اس مقام قرب تک پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا، اور یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار بارگاہ الہی میں رجوع کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں 5 کر دی گئیں، مگر اجر 50 کا برابر رکھا گیا۔ یہ نماز کی عظمت اور اللہ کی رحمت کی واضح دلیل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اعمال کے انجام کو دیکھا۔ کچھ لوگ نیکیوں کے بدلے نعمتوں میں تھے اور کچھ لوگ گناہوں کی سزا پا رہے تھے۔ یہ مناظر امت کے لیے واضح تنبیہ اور نصیحت تھے۔ صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور واقعہ بیان فرمایا۔ کفار نے مذاق اڑایا اور انکار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ بیت المقدس کی نشانیاں بتا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو لاجواب کر دیا۔ معراج کے پیغامات اور اسباق یہ ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے اور یہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ مشکل کے بعد آسانی، عام الحزن کے بعد معراج، ایمان بالغیب۔ معراج ایمان کا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت، امت سے محبت، نمازوں میں تخفیف کی درخواست۔ معراج النبی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے اس کے لیے عزت اور قرب کے دروازے کھلتے ہیں۔ معراج محض تاریخ نہیں بلکہ زندہ پیغام ہے، نماز، یقین، صبر اور اطاعت کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ سے اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرنا چاہوں گی کہ اے اللہ، ہم تیرے عاجز، کمزور اور گناہ گار بندے ہیں۔ ہم تیرے دربار میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے معراج کا واسطہ دے کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، جس رات تو نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک بلایا، اسی رات کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی بلندی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے دلوں کو نماز کی لذت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ اے رب کریم، جیسے تو نے معراج میں اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا، ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما۔ ہمیں دنیا کی گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلا۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو ایمان کے نور سے روشن فرما، ہمارے گھروں کو سکون، ہمارے دلوں کو اطمینان اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں آج کی پاک رات کے صدقے سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری نسلوں کو دین پر قائم فرما، ہمارے بچوں کو نماز کا پابند بنا اور ہمیں ان کے لیے بہترین نمونہ بنا دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، انہیں عزت، امن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ عاجزانہ دعائیں قبول فرما، ہمارے دلوں کی پکار سن لے، اور ہمیں کبھی بھی اپنے در سے خالی نہ لٹانا۔ یا اللہ یہ سب دعائیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ الہی ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمارے ملک کے محافظوں کی خیر فرما، ہمارے پردیسیوں کی خیر فرما، جو اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خاطر، اپنے بہن بھائیوں کی خاطر، ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں، رزق کمانے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ ان سب کا حامی و ناصر بن جانا۔ الہی ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پکی شیخ پورہ کو فالو کرنا مت بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔